خاموشی نے حکومت کو شہ دی اور اس نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ حکومت نے دستور میں ترمیم کر کے عدالتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر بنگلہ دیش کی عدلیہ نے کچھ مزاحمت دکھائی اور اس ترمیم کو ختم کر دیا گیا۔ 2014 میں جب الیکشن ہوئے تو وہی کہانی دہرائی گئی۔ اس الیکشن میں خالدہ ضیاء کی BNP نے بائیکاٹ کر دیا اور فوج جو خود کو سیاسی توازن پیدا کرنے والی قوت کے طور پر پیش کرتی تھی خاموش رہی۔ حسینہ واجد کی حکومت پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی اور ملک میں انتہا پسندی بھی اسی نسبت سے بڑھنے لگی۔ 2019 کے الیکشن بھی تماشے سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ ان انتخابات کو دنیا بھر میں مذاق ہی سمجھا گیا، لیکن بھارتی حمایت اور اندرون ملک فوجی حمایت کی بنیاد پر عوامی لیگ کی حکومت چلتی رہی۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے مخالفین کا ناطقہ بند کرنے کے بعد میڈیا پر اندیکھی پابندیاں لگانا شروع کر دیں، اور اس معاملے میں ان کے بیٹے سجیب واجد نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جنوری 2024 کے الیکشن میں ایک بار پھر پرانی کہانی دہرائی گئی۔ حسینہ واجد سہولت سے الیکشن جیت گئیں۔ اس 5ویں دور حکومت میں انہیں پہلی بار باقاعدہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے فوج اور عوامی لیگ کے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کی تیسری نسل کو بھی کوٹے کی بنیاد پر ملازمتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کوٹا بظاہر 5% تھا، جو مختلف قسم کی ملازمتوں میں کم زیادہ ہوتا 30% تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نظام کے خلاف یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے جون 2024 میں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ احتجاج پھیلتا چلا گیا۔ عوامی لیگ حکومت نے اپنے کارکنوں کے ذریعے احتجاج کرنے والوں پر حملے کرائے، جس نے ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نہ رکے تو انہیں غدار قرار دے کر حسینہ واجد نے ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ ان ہتھیاروں کے استعمال سے 1400 لوگ اپنی جان ہار گئے۔ احتجاج پھر بھی نہیں رکا اور وزراء کی رہائش گاہوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے۔ آخر کار فوج نے حسینہ واجد کو فضائیہ کے ایک طیارے میں بھارت پہنچایا اور خود اقتدار سنبھالنا چاہا۔ بنگلہ دیش کی نئی نسل نے فوج کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے تو چند ہی گھنٹوں میں ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، جن کا نام انہی